ناظرین، لازوال میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریاض ملک۔ اس وقت ہم ضلع پونچھ اور تحصیل منڈی کے دور دراز علاقہ بیلا بالا میں موجود ہیں۔ یہ علاقہ سب سے دور اور سب سے پسماندہ ہے، جہاں کی عوام آج اس ٹیکنیکل دور میں اور اس ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں بھی بہت ساری بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ کیا بتائیں گے، وہ کیا اپنی مشکلات کو لے کر بات کریں گے۔ جی، آپ کا خیر مقدم ہے لازوال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ عبدالرشید۔ جی، عبدالرشید جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت بیلا بالا جو ہے وہ تحصیل منڈی کا سب سے دور دراز علاقہ ہے، جہاں اس قدر برف پیا اور اس وقت بھی برف موجود ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلے میں میڈیا حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج مثال لگ بھگ 10 سال 15 سال سے میں آئیڈیا رکھتا ہوں، اپنے سنبھال رکھتا ہوں، تو میں کبھی میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوا، تو نہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں کے حالات ہیں تو کوئی یہاں میڈیا والا آیا ہوگا، تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رہی بات بیلا بالا کی، خاص کر کے ہماری پنچایت کی، تو یہاں پر بہت ہی مشکل کا دور گزر رہا ہے۔ اگر یہاں پر ہم ترقی کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں کوئی ایسا ترقی والا کوئی کام نہیں ہے جس سے یہاں کے لوگ جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، یہاں سے جا کر وہ آسام میں مزدوری کرتے ہیں، بھوٹان میں جاتے ہیں، بہت غربت والا علاقہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمے یہاں پر مکانوں کی شکل کیسی ہے، تو PMA وائز میں ان مکانوں کو ہونا چاہیے تھا۔ تو باقی رہا سوال یہاں کا، یہ جو ایریا ہے ہمارا انشاءاللہ بہت خوبصورت ایریا ہے۔ ٹورزم میں اگر اس کو منشن کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ترقی یہ ہماری لورن کی ہو سکتی تھی، تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، یہ ہو جائے گا، لیکن آج تک ہم نے کوئی ٹورزم کا کوئی سسٹم یہاں پہ نہیں دکھا۔ ہم بنیادی مسائل کی بات کریں گے، جیسے بجلی ہے، پانی ہے، سڑکیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی کہ یہاں طبی کو لے کر، ہیلتھ کے سسٹم کو لے کر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کس طریقے کے مسائل ہیں جو آپ نے؟ دیکھیے، ہیلتھ کا آپ نے بات کی، تو جب یہاں پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کھٹ پہ اٹھا کر 3 یا 4 کلومیٹر دور لے جانا پڑتا ہے ہم کو، پھر ہمیں وہاں سے گاڑی کا کوئی انتظام کر کے پھر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہیلتھ کا اگر ہیلپ ہمارے ساتھ ہوتی تو کم سے کم یہاں پر 1-2 ایمبولینس ضروری تھی ہمارے پنچایت کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر جب برف پڑتی ہے راستے بند ہو جاتے ہیں، سلائٹ آتی ہے۔ اس سمے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچی روڈ پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، تو اس میں سلائٹ ہے، پیدل سنگل آدمی نہیں چل سکتا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر ایمبولینس ہونی چاہیے تھی۔ باقی بجلی اور پانی کی بات آپ نے کہی، جب یہاں پہ برف زیادہ پڑتی ہے، اس سال تو برف بہت کم پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر 5-6 میٹر برف پڑتی ہے، تو اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5-6 میٹر انسان کا قد نہیں ہے، تو اس میں انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو پانی کی بھی بہت قلت رہتی ہے، بجلی کے کھمبے جیسے ہی برف تھوڑی سی پڑتی ہے تو کھمبے گر جاتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے پہنچتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ نظر نہیں دہراتا ہے کہ ان کا مشکلاتوں کو حل کیا جائے۔ ہمارے اعلیٰ قانون سے مطلب جو بھی بڑا بالغ افسر ہیں ہمارے اس ڈسٹرکٹ پونچھ کے، وہ کم سے کم ادھر دھیان دیں کہ آپ کا ہم شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں، آپ یہاں پر پہنچے اس پہاڑی علاقے میں جہاں پر ہمیں ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی میڈیا والا یہاں اس ایریا میں آئے گا۔ تو اسی طرح میں آفیسروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی بہت نظر دیا کریں ان ایریاز کو۔ جی، آپ کا نام؟ میرا نام نذیر احمد ہے۔ جی، نذیر جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت اس دور دراز علاقہ میں کس قدر برفانی آج کے اس موسم میں جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ علاقہ فصل کس قسم کی دیتا ہے؟ فصل کی تو بات کریں، یہاں پہ کوئی بھی فصل ہوتا نہیں، یہاں پہ ایک ہی مکئی ہوتی ہے، وہ بھی 6 مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی بالو آ کر وہ ختم کر جاتا ہے۔ تو فصل کا تو یہاں کوئی ارینجمنٹ ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ جو ہیں یہاں سے کوئی آسام، کوئی بھوٹان، کوئی لداخ، کوئی مہاراشٹر، کوئی باہر جاتے ہیں، تو وہاں سے مطلب کما کے یہاں 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے ہم اپنا بال بچے کو پالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں زیادہ قلت اس چیز کی ہے کہ ہمیں کوئی بجلی کا بندوبست نہیں ہوتا ہے، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہمیں ایمبولینس ایک ضروری ہونی چاہیے تھی یہاں پہ،
کیونکہ یہاں جب بیمار ہو جاتا ہے تو 3 کلومیٹر ہمیں نیچے سفر کرنا پڑتا ہے، تب تک وہ دم توڑ دیتا ہے، تو اس لیے میں اسی پر ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. جی ہمارے ساتھ اب سرپنچ صاحب موجود ہیں جو اس علاقہ کی حلقہ کی بات کریں گے. سرپنچ صاحب، اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ بہت دور دراز ہیں. لورن سے بھی یہ لگ بھگ 12 یا 13 کلومیٹر دور ہے، اور بٹل کوٹ سے جب برف پڑ جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہاں تک پیدل آنا پڑتا ہے. یہی نہیں بلکہ یہاں کے بیماروں کو کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. یہاں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل انڈیا میں یہاں نیٹ ورک تک نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکل تو میں اس سمے میڈیا کا شکر گزار ہوں جو میڈیا آج یہاں پر آئی. مجھے بھی کم سے کم 20 سال اس پنچایت کے کاروبار میں کام کرتے رہا، لیکن سب سے پہلے مجھے آج ہی یہ لگا کہ میڈیا جو ہماری بیلا بالا لاسٹ پنچایت میں گئی. جیسے کہ ہمارا مسئلہ ہے یہاں، ان لوگوں کی اگر ہم غربت غریبی کی طرف دیکھیں گے تو بہت ساری مشکلات ہیں. جیسے یہ لوگ ہیں یہاں پہ ایک ماسٹر جو ہے، باقی سارے جو ہے ملازم لیبر والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے بہت دور دور تک کاموں میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے دیہڑی لگا کر وہ اپنے بال بچے کو پالتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں اس سمے کا مسئلہ، جیسے 3 فٹ برف اس سمے بھی موجود ہے یہاں پہ لائٹ کا بندوبست وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر جیسے برف گرتا ہے پول ٹوٹ جاتے ہیں، تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، 3-4 مہینے جو ہماری بل آتی رہتی ہے اور ہماری لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا. اب اس میں مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ان پڑھ، اور ان کو پڑھائی کیوں نہیں ہوتی ہے، کہ جب کہ ان کی لائٹ وہ سولر لائٹ ہونی چاہیے تھی، گورنمنٹ کے طرف سے ان کو کوئی توجہ ہونا چاہیے تھا، تب تو وہ لڑکے بچے جو ہے پڑھ سکے تھے، وہ ہماری بے روزگاری جو ختم ہو سکتی. اب علاقہ دیکھیں، جیسے یہ علاقہ ایسا ہے کہ ٹورزم میں یہ علاقہ ہونا چاہیے تھا. آج تک ہمیں ڈی سی صاحب کو کتنے بار ڈی سی صاحب نے دورہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ کیا بیک ٹو ولیج میں، ان نے وعدہ بھی میرے سے یہ کیا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے ہم نے بیک ٹو ولیج میں رکھنا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں کہ آج تک وہ جو ہے رہا یا نہیں رہا، یا اس کا مسئلہ کیسا ہے. اب دوسرا مسئلہ جو ہے یہ بیلا بالا، سمن اور بڑا بیلا بالا، یہ جو ہمارا روڈ کنٹینیوٹی پار ہو جاتا تھا، جیسے پل کا کام جو وہ شروع کرواتے تھے، ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ 2 کلومیٹر سفر جو بچ سکتا تھا. اس کے علاوہ سے ایک جو ہے ہماری ایمبولینس بٹل کوٹ میں ہی اگر وہ سب سینٹر پہ جو ہے وہاں رکھے جاتے تھے، ان لوگوں کا بہت سارا جو ہے وہاں پہ آسان ہو جائے. دوسرا ہمارا ایک مسئلہ اہم جو زیادہ ضروری ہے، اگر یہاں پہ ٹاور کا مسئلہ ہوتا تھا، ان کا جو موبائل پہ کسی سے بات کرتے تھے، اس میں ان لوگوں کا ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیا سنتے، اور ہم ان کی کوئی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے. یہ تھے ہمارے ساتھ سرپنچ اور مقامی لوگ. ناظرین، جیسا کہ ان کی زبانی سنا آپ نے کہ یہاں نیٹ ورک، بجلی، پانی، سڑک اور جتنے بھی بنیادی سہولیات ہیں، تمام کی تمام کا جو ہے فقدان ہے. گزشتہ 1.5 سال کووڈ کا جتنا بھی دور گزرا، اس وقت انتظامیہ کی جانب سے ایک قدم لیا گیا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے، آن لائن تعلیم دی جائے. لیکن ان لوگوں کو آن لائن تعلیم تو درکنار، یہاں کے لوگ جو ہیں فون کال کے لیے بھی ترستے ہیں. عوام بیلا بالا کی زبانی ان کے مسائل کو سنا، دل میں بڑا دکھ ہوا کہ اس دور میں بھی یہ لوگ بجلی، پانی، طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک سے بھی محروم ہیں. جہاں مرکزی و جموں کشمیر یوٹی سرکار ہر ایک کو اس کے حقوق دینے کے اعلان پر اعلان کر رہی ہے، لیکن آج 77 سال بعد بھی یہ لوگ متعدد مسائل سے جونج رہے ہیں. کاش یہاں کی عوام کے متعدد مسائل اور مصائب کو دیکھتے ہوئے کم سے کم ایک بار ضلع انتظامیہ اس موسم میں آ کر ان لوگوں کی مشکلات کو سن کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ریاض ملک کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیں لازوال.